بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المہر، مہر کا بیان۔ دیکھیے اس سے پہلے آپ نے پڑھا نکاح کے ارکان کا ذکر، کہ عقد نکاح کے ارکان کیا ہیں، پھر اس کے شرائط کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اس کے منعقد ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور مہر کا جو ذکر ہے یہ احکام نکاح میں سے ہے کہ نکاح جب منعقد ہو گیا تو اس نکاح کے احکام کیا ہیں، تو انہی احکام میں سے ایک حکم ہے مہر کا واجب ہونا۔ مہر کا اس سے پہلے نہیں ہوتا، مہر کا واجب ہونا۔ تو مہر کا تعلق کس سے ہوا؟ احکام نکاح سے، نہ تو یہ ارکان میں سے ہے، ارکان میں سے تو ایجاب و قبول ہیں، اور نہ یہ شرائط میں سے ہے جیسے کہ گواہوں کا ہونا اور بھی جو چیزیں شرط لگی ہوئی تھی، وکالت وغیرہ کا ذکر چلا، بلکہ ان دونوں سے ہٹ کر کے احکام نکاح میں سے ہے۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں قال ویصح النکاح وان لم یسمی فیہ مہرن، اور نکاح صحیح ہے اگرچہ اس کے اندر مہر ذکر نہ کرے۔ یہ بالاجماع ہے کہ شرائط پائے گئے نکاح کے اور اس کے ارکان پا لیے گئے تو نکاح منعقد ہو جائے گا اگرچہ مہر کا ذکر نہ کرے۔ یہ بالاجماع ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عدم ذکر اور ایک ہے ذکر عدم۔ عدم ذکر کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ بھی ذکر نہ کیا جائے، نہ ہاں نہ نہیں۔ تو اس صورت میں جب عدم ذکر ہو تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور ایک ہوتا ہے ذکر عدم، وہ مسئلہ آگے آئے گا۔ وَقَضَى إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطٍ أَن لَا مَهْرَ لَهَا، ذکر عدم، تو ذکر تو کیا لیکن عدم کا ذکر کیا۔ مہر کچھ نہیں رہے گا، ہم تم سے نکاح کرتے ہیں اس شرط پر کہ مہر نام کی کوئی چیز واجب نہیں ہوگی ہمارے اوپر۔ تو یہ ذکر ہوا مگر ذکر عدم ہوا۔ اس میں امام مالک کا اختلاف ہے، اس میں امام مالک کا اختلاف، وہ آگے آئے گی بات۔ تو یہ ابھی شروع میں جو آ رہا وہ کیا ہے؟ وہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ اگرچہ مہر کا ذکر نہ کرے، یعنی عدم ذکر کرے، عدم یعنی ذکر ہی نہ کرے، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ لأن النکاح عقد انضمام و ازدواج لغتن، اس لیے کہ نکاح نام ہے دو لوگوں کے مل جانے اور جفت بن جانے کے عقد کا۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ انضمام کا۔ انضمام میں دو لوگ ہوں گے، دو لوگوں کے مل جانے اور جفت ہو جانے، جوڑا ہو جانے کے عقد کا۔ ایسا عقد ہو جس میں انضمام پایا جائے اور جوڑا ہونا پایا جائے۔ لغت کے اعتبار سے نکاح کا یہی معنی ہے۔ ہاں، فیتم بالزوجین، لہذا یہ عقد نکاح زوجین سے پورا ہو جائے گا، مہر کی کوئی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ اچھا، تو اب دیکھیے کیا کہا؟ فیتم بالزوجین، لہذا یہ زوجین سے پورا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زوجین یعنی عاقدین پا لیے جائیں، ایجاب اور قبول ہو جائے، مہر کا ذکر نہ ہو تو عقد انضمام جو نکاح ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ تو شہادت کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، گواہوں کی بھی شرط نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کا اس میں کیا ہو گیا؟ اس کا تو کوئی دخل ہوا نہیں۔ بھائی دو آ گئے، ایجاب اور قبول ہوا، انضمام پا لیا گیا، ازدواج جفت ہونا، جوڑا بن جانا پا لیا گیا دونوں کی رضا مندی سے۔ اس میں گواہ کہاں سے آ گئے؟ تو اس کے اعتبار سے جب آپ نے استدلال کیا کہ چونکہ لغوی معنی نکاح کا کیا ہوتا ہے؟ عقد انضمام و ازدواج، جوڑا ہو جانے والا عقد،
اور جوڑا ہونے کے لیے زوجین کافی ہیں، لڑکا اور لڑکی کافی ہیں. ادھر سے رضامندی ہو جائے، ادھر سے رضامندی ہو جائے، ایجاب اور قبول ہو جائے تو پورا ہو جائے گا. مہر کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوا تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ گواہوں کا بھی وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں، قیاس تو یہی چاہتا ہے کہ اب گواہ کے ذکر کے بغیر بھی نکاح ہو جائے، گواہوں کی موجودگی کے بغیر بھی نکاح ہو جائے، لیکن شریعت نے گواہوں کو لازم قرار دے دیا ہے. یعنی اس لغوی معنی کے اوپر اتنا بڑھا دیا ہے شریعت نے. کتنا بڑھا دیا ہے؟ نہیں، گواہ بھی حاضر رکھیے، کیونکہ یہ عام عقد نہیں کوئی ہو رہا جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، بلکہ یہ خاص عقد ہے جس کی اہمیت ہے. اور اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یوں ہی رہنے لگیں آپس میں رضامندی کر کے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلے، گواہ نہ اس کے لیے مقرر رہے ہوں، تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ تہمت کی چیز ہو جائے گی. کہنے لگیں گے دیکھو حرام کاری کر رہے ہیں، دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں، نکاح کا کچھ نہیں کیا ہے. تو اس طرح سے کیونکہ اس عقد کی شرافت ہے، اس شرافت کے اظہار کے لیے کس کی ضرورت پڑی؟ شرط کی، تو یہ گواہ کی. تو اس لیے شریعت نے گواہوں کی شرط لگا دی ہے. اگر نہ لگائی ہوتی تو جو لغوی معنی اس کا ہے وہ زوجین کے ایجاب و قبول سے پورا ہو جاتا. مہر کے ذکر کی شرط نہیں لگائی ہے، لہذا وہ خارج رہے گا اس سے. ثم المہر واجب شرعا ابانۃ لشرف المحل، پھر مہر شرع کے اعتبار سے محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے. کب واجب ہوتا ہے؟ عقد تام ہو جانے کے بعد. عقد چونکہ مہر یہ کس میں سے ہے؟ نکاح کے احکام میں سے ہے، اور کسی چیز کا حکم وہ ہوتا ہے جو اس کے پائے جانے کے بعد اس پر مرتب ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا ہے. پھر مہر واجب ہوتا ہے شرعاً، محل کی شرافت، محل بضاعہ کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے تاکہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ بغیر اس کے، بغیر مہر کے، بغیر کسی عوض کے اور فری یوں ہی بے وقات ہو کر کے اس کا ابتذال ہو اور اس کا استعمال ہو. فلا یحتاج الی ذکرہ لصحۃ النکاح، لہذا نکاح کی صحت کے لیے ذکر مہر کی حاجت نہیں ہوگی. چلیے، وقضا اذا تزوجہا بشرط ان لا مہر لہا، اور اسی طریقے سے اگر اس نے یعنی مرد نے عورت سے نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا. پہلا مسئلہ تھا کیا؟ ذکر عدم ذکر، اور یہ مسئلہ کون سا آ رہا ہے؟ ذکر عدم. تو کہہ رہے کہ ذکر عدم بھی اگر کر دیں، یہ شرط لگا دیں کہ مہر نہیں رہے گا تو عدم کا ذکر ہو گیا. کہہ رہے جب بھی ہمارے نزدیک نکاح درست ہو جائے گا. ہاں البتہ اس مسئلے میں امام مالک کا اختلاف ہے. دلیل ہماری کیا ہے؟ لما بینا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ نکاح چونکہ نام ہے عقد ازدواج و انضمام کا، جو زوجین سے پورا ہو جاتا ہے، اس لیے مہر کا چاہے ذکر ہی نہ ہو یا عدم ذکر ہو، ذکر عدم ہو. وفی خلاف و مالکن، اور اس میں امام مالک کا اختلاف ہے. دیکھیے امام مالک یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، عدم ذکر ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ذکر عدم ہو تو اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ذکر عدم کرنے کی وجہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. جیسے کہ بے ہے، جیسے بے ہے تو بے میں اگر ذکر عدم کر دیا تو بے تام نہیں، بے نہیں ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں تو اتنی بات اجماعی ہے، آپ بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر عدم ذکر ہو یعنی ذکر ہی نہ ہو تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں نکاح منعقد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اس کے دوسرے والے مسئلے میں جس مسئلے پر قیاس کرتے ہیں، بے والے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں اس کی دوسری صورت کو. اس کی دوسری صورت کیا ہے؟ ذکر عدم. تو اس دوسری صورت کا قیاس آپ کس پر کرتے ہیں؟ بے والے مسئلے پر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے کے اوپر آپ قیاس کر رہے ہیں
اس میں تو چاہے ذکر عدم ہو یا عدم ذکر ہو، دونوں صورتوں میں تام نہیں ہوگی۔ بھائی بے آپ نے کی کہ میں نے یہ موبائل آپ سے بیچا، ثمن کا ذکر نہیں کیا، نہیں بے منعقد ہوگی۔ میں نے آپ سے یہ بیچا اس شرط پر کہ اس کا کوئی ثمن نہیں ہوگا، تب بھی نہیں منعقد ہوگی۔ تو آپ اس پر قیاس کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کا جو اتفاقی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلے والی جو صورت ہے، تو اگر اس کا اس پر قیاس کرے تو تب بھی نہیں منعقد ہونا چاہیے، جبکہ اس میں منعقد ہو جاتی ہے، تو لہذا اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اس میں دونوں صورتوں میں عدم انعقاد ہے، بیتاب نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس مسئلے میں، نکاح والے مسئلے میں دونوں صورتوں میں انعقاد ہوگا، یعنی عقد منعقد ہو جائے گا۔ وفی خلاف و مالکن، اور اس میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ اصل میں وہ بے کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیے کیا بن رہا ہے، یہ عقد معاوضہ بھی بن رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عقد معاوضہ محض نہیں ہے، ہاں جس بے کے اوپر آپ قیاس کرتے ہیں وہ محض عقد معاوضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر عدم ہو اس میں یا عدم ذکر ہو، دونوں صورتوں میں بے منعقد نہیں ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے عقد ہو جانے کے بعد معاوضہ لازم آتا ہے، تو اس لیے اس میں ذکر کرے یا نہ کرے۔ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، چونکہ یہ شرع کا حق بن کر کے واجب ہے، ذکر نہیں کرے گا، بالکل ذکر نہیں کرے گا، جب بھی جو ہے شریعت اس کے اوپر واجب کر دے گی۔ عدم ذکر کرے جب بھی شریعت اس کے اوپر واجب کر دے گی، ایک مقدار شریعت نے بنا دی ہے، لہذا اس کے اوپر آ کر کے معاملہ طے ہو جائے گا۔ اور بے میں تو ایسا نہیں ہے، بے میں تو شریعت نے بھائی کوئی مقدار تو متعین نہیں کی ہے کہ عدم ذکر عدم کر دیا موبائل کے دام کا کہ کوئی دام نہیں رہے گا، تو اس کے بعد منعقد ہو جائے، اور شریعت جو ہے کوئی مقرر کر دی ہو کہ نہیں ایسی صورت میں اتنا دینا ہوتا ہے۔ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، اور مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے۔ وقال الشافعی ما يجوز ان يكون ثمنا في البيع يجوز ان يكون مہرا لها، امام شافعی نے فرمایا کہ جو چیز بے کے اندر ثمن بن سکتی ہے، بے کے اندر ثمن بن سکتی ہے، وہ چیز عورت کا مہر بھی بن سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس کی وقات ہو کوئی، اب ایک مٹھی مٹی آپ اٹھا لیجئے، کوئی قیمت نہیں اس کی ہے، یہ ایک مٹھی مٹی کی نہیں ہے نا، اور ایک مٹھی اگر چاک ہو تو اس کی قیمت ہے، ایک ٹرالی پوری مٹی ہو تو اس کی قیمت ہے، 500 روپے 400 روپے ٹالی مٹی گرتی ہے آپ کے مکان کے لیے، لیکن ایک مٹھی مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے، کہیں سے بھی اٹھا لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، ہے نا، تو یہ مہر نہیں بن پائے گا، اس لیے کس کی کوئی وقات نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا کہا کہ جو چیز بے کے اندر ثمن بن سکتی ہے وہ چیز عورت کا مہر بھی بن سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 درہم ہی ہو۔ ہاں بڑی بات کی 10 درہم کہاں سے آیا، تو وہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی اس تعلق سے حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام شافعی جو ہے ان کے اپنے پیمانے پر نہیں اترتی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہاں کہ یجوز ان یکون مہرا لہا لانہ حقھا، وہ کہتے ہیں کیونکہ مہر یہ عورت کا حق ہے، اس لیے اس کا حق ہے، تاکہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حق اس لیے بنا کر کے مقرر کر دیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بے وقات ہو کر کے اس محل کا استعمال کیا جائے، اس کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے بے وقات مستعمل ہونے سے اس کی حفاظت کے لیے اس کا حق جو ہے مہر۔ فیکون التقدیر الیہا، لہذا جب یہ اس کا اپنا حق ہے تو اس کی تعیین اور اس کی تحدید اسی کے حوالے ہوگی۔ فیکون التقدیر اے تقدیر المہر الیہا الی تلک المرأہ، تو اس کی تعیین اور تحدید اس خاتون کے ہی حوالے ہوگی جتنے پر وہ راضی ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں نہیں کم سے کم 10 ہونا چاہیے، 10 سے کم پر راضی ہوگی تب بھی جو 10 ہو جائے گا پورا۔ ولنا، تو یہ کہاں سے ہم نے کہا کہ ولنا قولہ علیہ السلام، اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے ولا مہر اقل من 10،
کہ اور کوئی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہوتا ہے، کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس حدیث کی وجہ سے اس کا مطلب مہر جو بھی ہوگا وہ کم سے کم 10 درہم ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ وُجُوبًا اِظْہَارًا لِشَرَفِ الْمَحَلِّ، اور اس لیے بھی کہ یہ مہر جو ہے محض عورت ہی کا حق نہیں ہے، لینے کے اعتبار سے تو عورت کا حق ہے کہ عورت ہی لے گی، لیکن واجب ہونے کے اعتبار سے یہ واجب کون کر رہا ہے؟ شریعت واجب کر رہی ہے، تو واجب ہونے کے اعتبار سے یہ شریعت کا حق ہے۔ کس لیے شریعت نے واجب کیا ہے؟ اظہاراً لشرف المحل، محل کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ فیقدر بما لہ خطر، لہذا اس کی تعیین اتنے سے کی جائے گی جتنے کی کوئی اہمیت ہو۔ بما لہو خطر، خطر اہمیت ہو، اس کی شان ہو۔ وہو العشرۃ، اور وہ 10 درہم ہے۔ بھائی 10 درہم سے کیسے ہو گئی اہمیت؟ 5 درہم سے نہیں ہو سکتی کیا؟ 9 درہم سے نہیں ہو سکتی کیا؟ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس دلیل ہے۔ استدلالم بنصاب السرقۃ، نصاب سرقہ سے استدلال کرتے ہوئے۔ نصاب سرقہ کیا ہے؟ وہ کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی مال چوری کر لیا تو اسلامی قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اب دیکھیے شریعت نے ہاتھ کاٹنا، ایک عضو ہوا، اس میں ایک عضو آپ کاٹا جا رہا ہے، کس کے بدلے میں؟ چوری کے بدلے میں۔ تو مطلق تھوڑا سا بھی سامان چوری کر لے تو ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی کر لے تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے لیے شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ کم سے کم 10 درہم کی مقدار کا مال چوری کرے گا جب ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کسی کا 1 درہم چوری کر لیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تعزیر ہوگی، کوئی بھی سزا دے دی جائے گی، کوڑے لگ جائیں گے یا جیسا وہ چاہے گا قاضی۔ لیکن 10 درہم اگر ہے پورے تو یہ نصاب سرقہ ہے کہ اتنے کے اوپر وہ حد جاری ہوگی، یعنی اس کے ہاتھ کاٹنے کی۔ تو اب دیکھیے شریعت نے کیا کیا، ایک عضو کے مقابل میں، جس ایک عضو کو کاٹا جا رہا ہے اس کے مقابل میں کتنا قرار دیا ہے؟ 10 درہم قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک عضو ہے، لہذا اس کے مقابل میں کتنا ہوگا؟ 10 درہم ہوگا۔ وَلَوْ سَمَّا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ، اور اگر 10 درہم سے کم متعین کیا، یعنی متعین تو کیا، متعین تو دیکھیے 2 مسئلے ہو گئے پہلے۔ ایک مسئلے میں کیا تھا؟ کچھ بھی متعین نہیں کیا، اور ایک مسئلے میں کیا تھا کہ متعین کیا، یہ ذکر کیا مگر نفی کے ساتھ ذکر کیا، کوئی مہر نہیں رہے گا۔ اب یہ آ رہا ہے کہ ذکر کیا اور نفی بھی نہیں کی، ذکر کیا اور ذکر میں جو شریعت نے مقرر کیا تھا اس سے کم ذکر کیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ 10 درہم پورا ہو جائے گا وہ۔ کہ وَلَوْ سَمَّا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ، اور اگر 10 درہم سے کم مہر متعین کیا، فَلَهَا الْعَشَرَةُ عِنْدَنَا، تو ہمارے نزدیک اس کے لیے 10 درہم ہوگا۔ یعنی ائمہ ثلاثہ، اصحاب حنفیہ ائمہ ثلاثہ جو ان کے نزدیک 10 درہم ہوگا۔ وقال ظفر مہر المثل، اور امام ظفر نے فرمایا، یہ بھی احناف میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مہر مثل ہوگا، 10 درہم نہیں، اب مہر مثل کی طرف ہوگا۔ سنیے اب دلیل دیکھیے، کون سی صورت یہ ہے؟ 10 درہم سے کم متعین کیا ہے، تو اس صورت میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک پورے 10 درہم ہوں گے، اور امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں، پورے 10 درہم نہیں بلکہ اب مہر مثل کی طرف رجوع کرے گا۔ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر مہر ذکر نہ کیا جائے، مہر ذکر نہ کیا جائے، یا ایسی چیز کو مہر ذکر کیا جائے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جیسے کہ خمر ہے، خنزیر ہے، اس کو مہر مقرر کیا تو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مال ہی نہیں ہے وہ، تو اس صورت میں حکم کیا ہے؟ مہر مثل ہے۔ مہر کا ذکر ہی نہیں کیا تو بات واجب تو ہوگا ہی، تو 10 نہیں واجب ہوگا، مہر مثل واجب ہوگا۔
اسی طریقے سے ایسی چیز ذکر کیا جو مہر بننے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتی ہے، تو اس صورت میں بھی کتنا ہوتا ہے؟ مہر مثل ہوتا ہے۔ تو وہی صورت یہاں پر آ رہی ہے کہ جب 10 درہم سے کم اس نے ذکر کیا تو 10 درہم سے کم مہر نہیں بن سکتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا نہ کرنے کی طرح ہو گیا کہ جیسے نہ ذکر کرے تو 10 مہر مثل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایسی چیز کو ذکر کرنا جو مہر کی صلاحیت نہ رکھے وہ بھی نہ ذکر کرنے کی طرح ہے، لہذا دونوں کا حکم ایک ہوگا، یعنی مہر مثل ہوگا۔ یہ امام ظفر کا کہنا ہے۔ وقال ظفر و مہر المثل، اور امام ظفر نے فرمایا کہ مہر مثل ہوگا اس کے لیے، لأن تسمیۃ ما لا یصلح مہرا کعدمھا، اس لیے کہ ایسی چیز کو متعین کرنا جو مہر بننے کی صلاحیت نہ رکھے، بین سطور میں جیسے خمر اور خنزیر، تو متعین نہ کرنے کی طرح ہے، کعدم ہے کعدم التسمیت، تو ایسا کرنا یہ متعین نہ کرنے کی طرح ہے، اور متعین نہ کرنے کی صورت میں مہر مثل ہوتا ہے، لہذا جو اس کی طرح ہے تو اس کا بھی حکم مہر مثل ہوگا۔ وَلَنَا أَنَّ فَسَادَ هَذِهِ التَّسْمِيَّةِ لِحَقِّ الشَّرْعِ، ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے اس تسمیہ کا فساد 10 درہم سے جو کم ذکر کیا ہے تو فاسد ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے پورے 10 ہو رہا ہے، تو یہ کیوں فاسد ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں اتنے پر عمل ہو رہا ہے؟ 5 درہم اگر متعین کیا تو کیوں نہیں کہا جا رہا کہ ٹھیک ہے 5 درہم لے لے، وہ 5 ہی درہم اس کے اوپر واجب ہوگا؟ فاسد مانا جا رہا ہے اسے۔ تو یہ جو فساد ہو رہا ہے کس کی حق کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ حق کے شرع کی وجہ سے ہو رہا ہے یا حق کے زوجہ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ حق کے شرع کی وجہ سے ہو رہا ہے یا حق کے زوجہ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حق کے زوجہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو راضی ہی ہے، بھائی 10 متعین کر دیا تو 10 پر وہ راضی ہی ہے، مال ہے نا 10 درہم 5 درہم 6 درہم جو بھی ہے مال ہے وہ، تو اتنے پر وہ راضی ہے۔ تو ہاں جو فاسد ہو رہا ہے کس کی وجہ سے؟ حق کے شرع کی وجہ سے، کہ شریعت کا حق یہ ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے حق کے شرع کی وجہ سے جب یہ فاسد ہو رہا ہے تو یہ حق کے شرع پورا کر دیا جائے گا۔ اور رہی بات اس کی رضامندی کی، جب وہ 5 ہی درہم پر راضی تھی مثلا تو 10 درہم پہ تو بدرجہ اولا راضی ہوگی نا۔ ہاں اب آپ کا یہ کہنا کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس صورت میں مہر کا ذکر ہی نہ کیا گیا ہو، یا یہ ذکر کیا گیا ہو کہ مہر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، مہر کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس صورت میں بھی 10 درہم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کے زوجہ کی وجہ سے تو نہیں فساد ہو رہا ہے اس میں، کیونکہ عورت جو ہے اس کے ذکر کے بغیر بھی اور بغیر مہر کے بھی راضی ہے، اور جب بغیر مہر کے راضی ہے تو حق کے شرع صرف بچتا ہے، تو حق کے شرع کی رعایت کرتے ہوئے 10 درہم متعین کر دینا چاہیے۔ لیکن ایسی صورت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مہر مثل ہوگا۔ تو دونوں فرق کہاں سے آیا؟ کہ ہاں آیا فرق، وہ اس طریقے سے آیا کہ دیکھیے ایک ہے سرے سے مہر کا ذکر نہ ہونا یا ذکر ہونا، اور یہ کہ نہیں کوئی مہر نہیں رہے گا، تو ایسا کرنے میں عورت کی ذلت نہیں ہے، کیا ہے ذلت؟ اگر راضی ہو جا رہی ہے وہ تو ایسا کرنے میں عورت کی ذلت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شریف عورت ایسا کر سکتی اپنی شرافت اپنے اخلاق کو ظاہر کرتے ہوئے، چلو مجھے مہر نام کی کوئی چیز نہیں چاہیے، لیکن نصاب سے کم متعین کرنے میں اس کی ذلت ہے، تو اس لیے اگر نصاب سے کم متعین کیا 5 درہم اور وہ راضی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی ذلت پر وہ راضی ہے، اپنے حق کو ساقط کر رہی ہے۔ لیکن اگر ذکر ہی نہ کیا گیا یا ذکر عدم کر دیا گیا اور پھر بھی وہ راضی ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب بالکل پر راضی نہیں ہے تو 2 درہم پر بھی راضی ہو جائے۔ جب بالکل پر راضی نہیں ہے، ایک دم بالکل مہر نہ ہو تب بھی راضی ہے، تو آپ کہیں کہ اچھا تب تو اس کا مطلب 1 درہم بھی دے دیا یا تب بھی راضی ہو جائے گی؟ نہیں، اس سے آپ نہیں قیاس کر سکتے۔ ہم نے کل آپ کو مثال میں دیا تھا، یہ موبائل ہم نے بیچا اور 100 روپے ہم نے لگایا اس کا دام، آپ نے کہا 2 روپیہ لے لیجئے، تو ہم اپنی اس میں توہین سمجھتے ہیں، یا ایک کہ ہم ذلیل قسم کے ہیں، چلو بھیا 2 ہی روپیہ لے لو، 2 ہی روپے میں لے لو۔ لیکن اگر ہمارے اندر ذرا بھی ہوگی تو ہم کہیں گے نا 2 روپے کیا لو، اسے لے لو، تو یہ ہم اپنی شرافت کا اظہار، اپنے بڑکپن کا اظہار کریں گے کہ چلو ویسے لے لو، 2 روپیہ بھی کیا دو گے،
ٹھیک ہے، تو اس پر تو رضامندی کیوں؟ اب ایسا کرنے میں ہماری واہواہی ہو جائے گی، ہماری بڑائی ہو جائے گی، لیکن 2 روپیہ لینے میں پوری دنیا ہمارے اوپر تھوکے گی کہ 100 روپے کا موبائل 2 روپے میں بیچ دیا. ہاں تو اس وجہ سے جب عدم ذکر ہو تو اس صورت پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک شریف خاتون اپنی شرافت کی وجہ سے وہ بالکل مہر نہ لے راضی ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا لے تو یہ جب تک کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو اس کی ذلت کے اوپر دلالت کرتا ہے. چلیے تو اسی کو دیکھیے کہہ رہے ہیں امام ظفر کیا کہتے ہیں کہ لأن تسمیۃ ما لا یصلح مہرن کا عدمھا، اس لیے کہ جو چیز مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس کا ذکر کرنا یہ ذکر نہ کرنے کی طرح ہے. ولنا ان فساد حاضر تسمیت، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس تعین کا فساد حق شرع کی وجہ سے ہے. وقد سارا مقدیم بالعشرۃ، اور یہ حق شرع 10 درہم کے ساتھ طے شدہ ہو چکا ہے. کس کے ساتھ؟ 10 درہم کے ساتھ طے شدہ ہو، شریعت نے 10 درہم اپنا حق متعین کر دیا ہے. فاما ما یرجع الی حقها، اب رہی بات کی رہا وہ جو اس کے حق کی جانب لوٹتا ہے، حق کے شرع نہیں، اس کے حق کی جانب لوٹتا ہے، فقد رضیت بالعشرۃ، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ 10 کے اوپر راضی ہے، اس مسئلے میں 10 کے اوپر وہ راضی ہے. کیسے آپ نے کہہ لیا کہ لے رضاہا بما دونہا، کیونکہ وہ تو اس سے کم پر راضی ہے. جب 10 درہم سے کم متعین کیا اس نے، ہاں ٹھیک ہے، تو جب 10 درہم سے کم پر راضی ہے تو پورے 10 درہم پر تو بدرجہ اولا راضی ہوگی، لہذا اس کی رضا کا کوئی نہیں، اس کی رضا تو ہے ہی اس میں. ولا معتبر بعدم التسمیت، اور عدم ذکر عدم تعین کے اوپر قیاس نہیں ہو سکتا. معتبر یہ مصدر میمی ہے، قیاس کے معنی میں، ولا اعتبارہ کے معنی میں ہے، اور عدم ذکر عدم تعین کے اوپر قیاس نہیں ہو سکتا، جیسا کہ امام ظفر نے کیا ہے کہ یہ تو عدم ذکر کی طرح ہو گیا، لہذا جیسے عدم ذکر میں مہر مثل ہے ویسے اس میں بھی مہر مثل ہوگا، اس پر نہیں قیاس ہو سکتا. کیوں؟ کہہ رہے لأنها قد ترضى بالتملیک من غیر عوض تکرما ولا ترضى فیہ بالعوض الیسیر، اس لیے کہ کبھی خاتون بغیر عوض کے اپنی شرافت کی وجہ سے مالک بنانے پر راضی ہو جاتی ہے، جبکہ نکاح کے اندر معمولی عوض پر راضی نہیں ہوتی ہے. لہذا بغیر عوض کے اگر راضی ہو گئی ہے تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب 5 درہم پر بھی وہ راضی ہے، نہیں. اس لیے اس کے اوپر نہیں قیاس کر سکتے. لہذا اس صورت میں کہاں جائے گا مسئلہ، کس کی طرف لوٹے گا؟ مہر مثل کی طرف لوٹے گا. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ نہیں، اب جب وہ بغیر ذکر کے بھی راضی ہے، بالکل نہیں ہے، اس پر راضی ہے تو 10 درہم پر بدرجہ والا راضی ہوگی. یہ ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بالکل نہ لینا یہ اس کی شرافت پر دلالت کرتا ہے، اور تھوڑا سا لے لینا یہ اس کی رضالت پر دلالت کرتا ہے. تو اس لیے اس کو اس کی دلیل نہیں بنا سکتے. یعنی جو شرافت کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے اس کو آپ دلیل بنا لیں کس کے اوپر؟ ایسی چیز کے اوپر جس میں ذلت ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةٌ، اور اگر اس صورت میں جبکہ 10 درہم سے کم متعین کیا مہر اور نکاح ہو گیا تو کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کے لیے 10 درہم ہوگا. اس صورت میں اگر قبل دخول طلاق دے دیا اس نے، تجب خمسۃ، تو 5 درہم واجب ہوگا. مہر متعین ہو گیا 10 درہم، تو جب متعین ہو گیا کوئی بھی ایک مقدار ہو گئی تو قبل دخول طلاق کی صورت میں اسی کا نصف ہے، فنصف ما فرضتم، تو اس کا نصف 5 بن رہا ہے. عند علماء الثلاثہ، ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک، یعنی ائمہ احناف، علماء ثلاثہ، ہمارے علماء ثلاثہ یعنی ہم احناف کے علماء ثلاثہ، امام اعظم اور صاحبین، امام ظفر کو نکالنا صرف، وہ عندہ تجب المتعۃ، اور امام ظفر کے نزدیک متع واجب ہوا، کیونکہ وہ مان چکے ہیں کہ مہر مثل ہوگا، اور جس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا وہاں پر جب تنصیف کی جائے گی تو مہر مثل کی تنصیف نہیں ہوتی، اس صورت میں متع ہو جاتا ہے.
کما اذا لم یسمی شیئا، جیسے کہ جب کوئی چیز نہ ذکر کرے تو اس صورت میں سب کے نزدیک قبل دخول طلاق ہو تو متع ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی امام ظفر کہتے ہیں کہ جب 10 درہم سے کم متعین کیا گیا تو نہ ذکر کرنے کی طرح ہے، تو نہ ذکر کرنے کی طرح ہر ایک میں ہو جائے گا۔ دخول کی صورت میں 10 درہم، اور عدم دخول کی صورت میں مہر مثل، اور عدم دخول کی صورت میں متع ہوگا۔ ومن سما مہرن عشرتن فما، بات آئی سمجھ میں نصیر الدین؟ اور اگر کسی نے 10 درہم یا اس سے زیادہ، فما زیادہ علیہ، فما زیادہ 10 درہم یا اس سے کم مہر متعین کیا، فعلیہ المسمى، سے کم کہہ دیا میں نے، اس سے زیادہ متعین کیا تو اس کے اوپر مہر مسمى ہوگا، جتنا بھی اس نے متعین کر دیا۔ ان دخل بها او مات عنها، اگر وہ اس سے دخول کر لے یا کہ اسے چھوڑ کر مر جائے، اسے دخول کر لے یا اسے چھوڑ کر کے مر جائے۔ دیکھیے کوئی بھی ایک مہر متعین ہوا جو مسمى مان لیا جائے، وہ کم مسمى مانا جائے گا جب 10 درہم یا اس سے زیادہ رہے۔ تو اب اس صورت میں اگر دخول کر لے تو وہ مہر موقد ہو، دخول سے مہر موقد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب سقوط کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اب سقوط کا احتمال وہ نہیں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ دخول نہیں ہوا لیکن موت واقع ہو گئی اس شخص کی، تو اس صورت میں بھی اب مہر متعین ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، دخول کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، دخول والی صورت میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے پورا فائدہ اٹھا لیا، اس لیے پورا مہر اس کے اوپر اب دینا ہوگا جو متعین ہوا ہے۔ لیکن موت کی صورت میں کیوں پورا مہر دینا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب موت واقع ہو جاتی ہے، اب دیکھیے مسئلہ فرض کیا کہ کیا کہ وہ شخص مر گیا عورت کو چھوڑ کر کے، عورت مر گئی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو دلیل دی جا رہی ہے وہ دلیل دونوں کے اوپر صادق آ رہی ہے، اس لیے یہ خاص اس مرد کے مرنے کا ذکر کرنا یہ محض اتفاق ہے، قید احترازی نہیں ہے، احتراز کے طور پر بلکہ اتفاق کے طور پر۔ مسئلہ دونوں صورت میں ایک ہی ہوگا، یہ مر جائے جب بھی پورا مہر، یہ مر جائے جب بھی پورا مہر ہوگا۔ تو مرنے کی صورت میں کیسے ہو جا رہا ہے کہ دیکھیے جب ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک مر جائے تو ایسی صورت میں اس مرے ہوئے کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا اب کوئی صورت ہے اس کی کہ نکاح بھی رہے باقی نہیں، یہ موت کیا کرتی ہے، نکاح کو اس کی انتہا تک پہنچا دیتی ہے، منقطع نہیں کرتی ہے، قاطع نہیں ہوتی۔ طلاق یہ قاطع نکاح ہے، نکاح کو کاٹ دیا، یعنی بعد میں پھر احتمال ہے کہ پھر اس کو جوڑا جا سکے، بعد میں احتمال ہے نا اس کو جوڑا جا سکے، یہ ہے اس میں۔ اور موت ہے تو موت کیا کرتی ہے، منہی ہے، قاطع نہیں بلکہ منہی ہے، پیچھے آیا تھا یہ، یعنی اس کو اس کی انتہا تک پہنچایا، اب احتمال ہی نہیں، ختم۔ تو جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو کامل ہو کر کے پہنچتی ہے، یہ مانا جائے گا۔ جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو انتہا تک پہنچنے سے پہلے وہ کامل ہو کر کے ختم ہوتی ہے، تو جب کامل ہو کر کے وہ ختم ہوتی ہے لہذا اس موت کی وجہ سے جو اس نکاح کے جتنے لوازم تھے، جتنے مقتضیات تھے، جتنے احکام تھے، سب کے سب جو ہے لازم ہوں گے، جن کو لازم کرنا ممکن ہوگا۔ لہذا نفقہ بھی تو مہر کی وجہ سے، یہ نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے، اب جب فوت ہو گئی تو نفقہ ختم ہو گیا، تب بھی نفقہ رہے گا، نفقہ تو لازم نہیں کر سکتے کیونکہ نفقہ کس کا، اس کا ہے، اور وہ کب ملے گا، جب وہ کھائے گی پیے گی زندہ رہے گی، وہ تو موت ہو چکی ہے، لہذا نفقہ کو تو واجب آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں نفقہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزیں لازم ہوں گی، اس کا مہر ہے اور پھر اس کے بعد اس کی وراثت ہے اور نسب ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے باقی رہیں گی۔ تو اس لیے جب یہ سب چیزیں ہو گئی، منہی ہو گئی، یہ موت جو ہے انتہا کو اپنی کمال کو پہنچا دیتی ہے، لہذا اس صورت میں پورا مہر ہوگا، نصف مہر نہیں پورا مہر۔ فعلیہ المسمى، تو اس کے اوپر مسمى ہوگا، 10 درہم یا اس سے زیادہ متعین جب کیا ہے، اگر اس کے ساتھ دخول کر لیا یا اسے چھوڑ کر کے مر گیا، لأنه بالدخول يتحقق تسلیم المبدل،
اس لیے کہ دخول کی وجہ سے مبدل کو سپرد کرنا متحقق ہو جاتا ہے، اور جب مبدل کو سپرد کر دیا تو مہر کی پورے مہر کی وہ حقدار ہو گئی۔ وہ بھی یتاکد البدل، اور اسی سے یعنی مبدل کو سپرد کرنے ہی سے کیا ہو گیا، جو اس کا بدل ہے وہ موقد ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ مستحکم اور پکا ہو گیا، تب ساقط نہیں ہوگا۔ وبالموت، رہی بات موت کی تو موت میں تو سپردگی نہیں ہوئی، کر وبالموت ینتہی النکاح نہایتہ، اور موت کی وجہ سے نکاح اپنی انتہا کو پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ والشیء بانتہائہ یتقرر ویتأکد، اور کوئی شے اپنی انتہا کو پہنچنے کی وجہ سے مقرر اور موقد ہو جاتی ہے، مستحکم ہو جاتی ہے۔ فیتقرر بجمیع مواجبہ، لہذا نکاح اس صورت میں اپنے تمام لوازم کے ساتھ، جتنے بھی نکاح کے لوازم تھے، مہر ہے، وراثت ہے، نسب ہے، یہ تمام لوازم کے ساتھ وہ مستحکم ہوگا اور مقرر ہوگا، اس لیے پورے مہر کے ساتھ یہ ہوگا۔